السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں طرز من فلاق کی ایپیسوڈ نمبر 4. رائٹر ہے اس کی یسریٰ کنول. یہ میرے فیوریٹ ترین ناولز میں سے ایک ناول ہے، لیکن آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس ناول میں بہت کم ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک ناول ہے. ہمیشہ اس ناول کی حق میں بہت ساری باتیں میں آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ ضرور پڑھیں، اور ہر دفعہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، لیکن آج میں آپ لوگوں سے بالکل بھی کوئی ریکویسٹ نہیں کرنے والی. آج میں سیدھا جس ناول پڑھوں گی. مجھے پتا ہے پڑھنے تو آپ لوگوں نے روڈ ہیرو اور لرستی کپکپاتی والی ہیروئن والے ناولز ہی ہیں. اسلامک ناولز میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی یہ میرا فیوریٹ ناول ہے. میں اس کو لگاؤں گی اور میں اس کو اب ڈیلی لگاؤں گی، اور دیکھتی ہوں کب تک آپ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. ایک نہ ایک دن تو آپ لوگ اس کے اوپر توجہ دیں گے ہی. تو چلیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. طرز من فلاق، رائٹر یسریٰ کنول، قسط نمبر 4. وہ سب یونیورسٹی پہنچ چکے تھے اور اب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا رہے تھے. فیاض، مومن اور المیرا انگلش لٹریچر کے ڈپارٹمنٹ میں تھے، جبکہ حجاب IT کی اسٹوڈنٹ تھی. المیرا اپنے ڈپارٹمنٹ میں گئی تو اسے وہاں حجاب کھڑی نظر آئی. وہ اس لڑکی کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی. یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی اسپیچ کے دوران پتھر ہوئی کھڑی تھی. پر کیا یہ اس کے ڈپارٹمنٹ کی تھی؟ آج سے پہلے تو اس نے اسے یہاں نہیں دیکھا تھا. المیرا کو آئے ویسے بھی چند مہینے ہوئے تھے. اس کا ایڈمیشن کافی لیٹ ہوا تھا اور یہ اس کا یونی کا پہلا سال تھا، جبکہ سب فیاض، مومن، حجاب اس سے 1 سال سینئر تھے. المیرا آگے بڑھی تو اس کی ایک کلاس میٹ اس کے پاس آئی. المیرا، آج ہمارا پہلا لیکچر آف ہے، سر نہیں آئے آج، وہ اسے بتا کر فوراً چلی گئی. اس کی بات سن کر المیرا کو اچھا خاصا غصہ آیا. وہ گھر سے اتنا جلدی نکلتی تھی تاکہ ٹائم سے یونیورسٹی پہنچ جائے، اور یہاں آ کر ایسی خبر سننا اسے اچھی خاصی تب چڑھا گیا تھا. وہ ابھی کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کہاں جائے، کیا کرے، اتنے میں حجاب اس کے پاس آ گئی. السلام علیکم المیرا، کیسی ہیں آپ؟ حجاب کی آواز پہ اس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو لمحے کے قلیل حصے کے لیے تو حجاب بھی فریز ہوئی تھی. سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں بے حد پرکشش تھیں اور خوبصورت تھیں. وہ حور عین کی طرح تھے بالکل. حور عین کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی. اس کی آواز حجاب کو ہوش میں لائی تھی. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کون؟ اس نے نرم لہجے میں سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھا، جو نہ جانے کیوں پر اسے اچھی لگتی تھی. کیوٹ سی بالکل. میرا نام حجاب ہے، حجاب زہرا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ حجاب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. اس کی دوستی کی پیشکش پہ المیرا پہلے تو حیران ہوئی، پر پھر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا. یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے دوستی کی آفر کر رہی تھی. باقی لڑکیاں اس کے ہمیشہ ابائی میں رہنے اور ریزرو طبیعت کی وجہ سے اسے دوستی نہیں کرتی تھی. ضرور حجاب، ہم دوست بن چکے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پر اس کی مسکراہٹ سامنے کھڑی لڑکی سے مخفی تھی. ایک بات کہوں؟ حجاب نے اجازت چاہی. جی بالکل، اب آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اب تم مجھے آپ نہیں کہو گی، اور دوسری بات تمہارا نام بالکل تمہاری طرح ہے، پیارا سا. المیرا کی بات پر حجاب کافی حیران ہو گئی اور دوسری پہ کھلکھلا کر ہنسی. ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی المیرا، بلکہ اب میں تمہیں میرو کہا کروں گی. بتاؤ کیسا رہے گا؟
کوئی اگر حجاب کو یوں مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتا دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ وہی لڑکی ہے جو ہر ایک سے لڑتی رہتی ہے۔ پرفیکٹ رہے گا، تم مجھے جو چاہے کہہ سکتی ہو۔ اور یقین تو کوئی المیرا کو دیکھ کے بھی نہیں کرتا جو اتنی زیادہ ریزرو نیچر کی لڑکی ہونے کے باوجود سامنے کھڑی لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسے بات کر رہی تھی جیسے بچپن کی سہیلیاں ہوں۔ وہ دونوں اس وقت اپنی طبیعت کے خلاف حرکات کر رہی تھی۔ چلو پھر ہماری دوستی کی خوشی میں کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں، ویسے بھی آج ہم دونوں کے ہی پہلے لیکچرز آف ہیں۔ اس کی بات پہ المیرا اسبات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چلنے لگی اور وہ دونوں کینٹین چلی گئی۔ یہ تھی شروعات المیرا اور حجاب کی دوستی کی، دو ایسی لڑکیوں کی دوستی جو اپنی عادتوں کے خلاف جا کر ایک دوسرے سے ملی تھی۔ یہ شاید ان دونوں کی آپس میں موجود کشش کی وجہ سے تھا جو پہلی ملاقات اتنی حسین لگ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ دوستی کون سے موڑ لیتی ہے، کیا مثالی دوستی بنتی ہے یا نہیں۔ لیکن ہر مثال کا انجام اچھا بھی تو نہیں ہوا کرتا۔ زیادہ تر مثالیں بنتی ہی اسی لیے ہیں کیونکہ ان کے انجام اچھے نہیں ہوتے۔ مثالیں بیک وقت حسین اور بھیانک ہوتی ہیں۔ ان کی دوستی بھی مثال قائم کرنے والی تھی، پر کس قسم کی، یہ وقت کے دریا میں بہہ کر پتہ چلنا تھا۔ حمیز المیرا کو چھوڑ کر اپنے کالج آ گیا۔ کالج میں آتے ہی اسے کافی سارے لڑکے لڑکیاں ایک جگہ کھڑے نظر آئے۔ وہ سب غالباً سامنے کی طرف کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل کیا ان سب میں ایک ایک تھپڑ لگائے جو کسی لڑکی کو گرے دیکھ کر تماشائی بن کر اسے روتا دیکھ رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہی یہ ہے کہ مدد کرنے والوں سے زیادہ تماشائی جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر کسی مصیبت میں ہے تو اس کے گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تماش بینی کرتے ہیں، کجا کے سامنے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو گرنے کی وجہ سے اس لڑکی کے پاؤں پہ کافی چوٹ آئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی 6 یا 7 کلاس کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ سنو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی مدد کیسے کرے تو یہی پوچھ لیا، پر سامنے والی نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو دکھ نہیں رہا کیا؟ دکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے شرمندہ ہوتے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور پاس رکھے بینچ پر بٹھا دیا۔ باقی سب آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ جہاں حمید جہاں دیب ہو وہ جگہ چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کیوں، یہ آپ کو بعد میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کیا تمہاری کوئی دوست نہیں ہے جو تم یہاں گری روئے جا رہی ہو؟ کسی سے مدد لے لیتی۔ حمید نے اس کا پاؤں دیکھتے ہوئے کہا جس پہ گرنے کی وجہ سے کافی چوٹ لگ گئی تھی۔ میری ایک ہی دوست ہے اور وہ آج آئی نہیں ہے، اور میں کس سے مدد مانگتی؟ ان سب نے ہی تو جان بوجھ کر گرایا تھا مجھے، اس نے منہ بناتے ہوئے بتایا۔ اچھا میں میم کو بلاتا ہوں، وہ تمہیں فرسٹ ایڈ کریں گی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ نہیں رکو، انہیں نہیں بلانا، وہ پھر پوچھیں گے کیا ہوا، پھر گھر پہ کال کر کے سب بتا دیں گی اور میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ایک بار پھر میں بزدلوں کی طرح سب کے سامنے رونے لگ گئی۔ اس نے منہ پسرتے ہوئے ساری بات کہی۔ اس کی بات پہ حمید کے چہرے پہ ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ اس لیے ناراض ہوں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں زنیرہ سب کے سامنے نہیں رونا چاہیے، یوں لوگوں کو ہماری کمزوریاں معلوم ہونے لگتی ہیں، اور کب کوئی ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے آپ نہیں جان سکتے۔ وہ سمجھداری سے کہتی، ساتھ میں اسے اپنا نام بھی بتا گئی۔ اس کی بات پہ حمید کے تاثرات یکدم ہی بدلے تھے۔ یہ الفاظ سنے سنے سے لگ رہے تھے، پر اس وقت اسے یاد نہ آیا کہ اس نے کہاں سنے تھے۔ اچھا پھر میں کیا کروں؟ میم کو بھی نہ بتاؤں، کلاس میں بھی نہ جاؤں، تو کیا کروں؟ حمید نے اس سے پوچھا تو وہ سوچنے لگ گئی۔
تھوڑی ہی دیر میں اسمبلی کی بیل بھی ہونے والی تھی، ایسے میں وہ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک کام کرو گے، مجھے خود فرسٹ ایڈ کر دو، زنیرا نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا۔ بھائی وہ لڑکا تھا، اسے برا بھی لگ سکتا تھا۔ اس کی بات پر حمید کو سمجھنا آیا کیا کرے۔ ایک لڑکی کو فرسٹ ایڈ کرنا اسے عجیب لگ رہا تھا، پر سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کو اس کی ضرورت تھی، اور حمید جہازیب کی جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں ضرور موجود ہوتا تھا۔ وہ اسے یہیں بیٹھنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ وہ باکس لے کر واپس آیا اور اس کے پاؤں کو اچھے سے بینڈیج لگا دیا۔ زنیرا تو بس اس کا طریقہ دیکھ رہی تھی جو کتنی صفائی سے کام کر رہا تھا۔ سنو، تم کیا کسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہو؟ زنیرا نے اس سے پوچھا تو اس نے نہ سمجھی سے زنیرا کی طرف دیکھا۔ وہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم کافی اچھی بینڈیج کرتے ہو۔ اس کی بات پہ اس بار حمید سچ مچ میں بہت حیران ہوا تھا۔ آخر یہ لڑکی اسے ایک انسان کی جیسی باتیں کیسے کر رہی تھی؟ اس کے اب اچھے سے یاد آ گیا تھا کہ اس نے زنیرا کے پہلے والے الفاظ کہاں اور کس کے منہ سے سنے تھے۔ وہ وقت کے دھارے پہ الٹا بہہ گیا تھا اور وقت اسے اپنی پناہوں میں سمیٹتا ماضی میں لے گیا تھا۔ ماضی۔ وہ بینچ پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سر نے اسے اس کی مرضی کی جگہ پر جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا جب کوئی اس کے برابر میں آ کے بیٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں اس کے جگر تھے۔ کیا بات ہے حمید، کیوں رو رہے ہو؟ برابر میں بیٹھا لڑکا اس سے عمر میں بڑا تھا، پر دونوں کے درمیان بے تکلفی اتنی زیادہ تھی کہ عمروں کا فرق معنی نہیں رکھتا تھا۔ جگر، کیا ہوتا اگر وہ مجھے آپ کے ساتھ رہنے دیتے؟ نام جو بھی ہو، پر وہ حمید کے جگر تھے۔ حمید اتنی چھوٹی باتوں پہ نہیں رویا کرتے، اور خاص طور پہ یہ یوں سب کے سامنے نہیں رونا چاہیے۔ اس طرح لوگوں کو آپ کی کمزوریاں معلوم ہوتی ہیں اور لوگ کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں کرتے۔ اب چلو شاباش، رونا بند کرو، انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ صاف کرتا بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے ذہن کے پردے اڑتے اڑتے دوسرے منظر پہ چلے گئے اور وہ منظر اس کی نظروں میں ابھرنے لگا۔ جگر، یہ اتنی چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ وہ اس کے پاس آئے تو ہاتھ پورا خون میں بھر رہا تھا۔ کلائی پہ 2 بڑے بڑے کٹ لگے تھے۔ کچھ نہیں، بس کام کے دوران ایسا ہو جاتا ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ وہ اپنا درد بھلائے اسے تسلی دے رہے تھے، جو ان کے درد کو بھی اپنا سمجھ کر محسوس کرتا تھا۔ آپ یہیں رکیں، میں اسے بینڈیج کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہی وہاں سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور پھر اس کی پٹی کرنے لگا۔ واہ بھئی چیمپئن، تم کیا کسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہو؟ بینڈیج تو بہت صفائی سے کر رہے ہو۔ ان کی بات پہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ مزید اسی سفر میں رہتا اگر اس کی سوچ میں کوئی آواز دراڑ کی صورت نہ آتی۔ اف، سنو، تم بیٹھے بیٹھے کون سی دنیا کی سیر پہ نکل گئے ہو؟ زنیرا نے مسلسل اسے کسی سوچ میں گم دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ اس کی آواز نے اسے ماضی سے حال میں لا کر پٹک دیا۔ کچھ نہیں، وہ بس میں کچھ سوچنے لگ گیا تھا۔ چلو میں تمہیں تمہاری کلاس میں چھوڑ دوں۔ اس نے زنیرا کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا اور اسے لے کر کلاس روم کی طرف جانے لگا۔ کون سی کلاس میں ہو تم؟ حمید نے اس سے پوچھا۔ 9 کلاس میں، جتنے آرام سے اس نے بتایا تھا اتنی ہی تیز آواز میں حمید نے کہا۔ کیا 9 کلاس؟ سچ میں؟ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں 9 کلاس میں نہیں ہو سکتی؟ اسے اس کی حیرانگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہو سکتی ہو، لیکن تم اتنی چھوٹی سی ہو، لگتی نہیں ہو۔ وہ لوگ اس کی کلاس کے باہر پہنچ چکے تھے۔ حمید کو اندر جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔
پہلے ہی سب ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ حمید جہاں زیب کو سب جانتے تھے کہ وہ آدم بیزار نہیں ہوا بیزار تھا، گرلز الرجک، اور آج اس کا یوں کسی لڑکی کے ساتھ ہونا حیران کر رہا تھا۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اس کی ڈیسک تک چھوڑنے چلا گیا۔ سنو، تھینک یو سو مچ میری مدد کرنے کے لیے۔ وہ واپس جا رہا تھا جب زنیرا نے اسے روک کر شکریہ ادا کیا۔ مائی پلیجر۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ اس سے کب سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ فیاض آفندی۔ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کا نام بتانے کی دیر تھی، حمید کو لگا اسے ساری دنیا مل گئی ہو۔ اس نے اپنے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس کو اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا اور پیچھے زنیرا سر جھٹک کر اپنا کام کرنے میں مگن ہو گئی۔ ابھی تو گھر جا کر بھائی کو بھی ساری روداد سنانی تھی۔ موسم خوشگوار سا تھا۔ سردیوں میں لاہور کے موسم خوشگوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ آسمان زیادہ تر بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ کئی کئی دن تک سورج کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی بھی بادلوں کی موٹی تہ آسمان کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی اپنے برگرز کا انتظار کر رہی تھی جو کہ حجاب کی طرف سے ایک چھوٹی سی ٹریٹ تھی۔ المیرا، ایک بات بتاؤ، تم نے مجھ سے اتنی آسانی سے دوستی کیسے کر لی؟ تم مجھے جانتی ہو کیا؟ حجاب اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ دونوں ایک کارنر ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میں تمہیں جانتی نہیں ہوں، لیکن جب میں اسپیچ کر رہی تھی تو جس طرح گم ہو کر تم سن رہی تھی وہ انداز مجھے پسند آیا تھا، اور تم میں ایک الگ سی کشش محسوس ہوئی تھی، اسی لیے جب تم نے دوستی کی آفر کی تو میں نے قبول کر لی۔ اس نے کچھ بھی چھپانا ضروری نہیں سمجھا، وہ رشتوں کو پوری ایمانداری سے نبھانے والوں میں سے تھی، اور دوستی کا رشتہ بھروسے، یقین اور وفا کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں دوست سے کچھ چھپانا اس کے ساتھ بے وفائی کرنے جیسا ہوتا ہے۔ او اچھا، ایک سچ بات بتاؤ، اس نے ذرا سا ٹیبل پر جھک کے ایسے کہا جیسے تخت سلیمانی کا راز بتا رہی ہو۔ ہاں بتاؤ، المیرا نے اسے اجازت دی۔ میں نے بھی تم میں ایک کشش محسوس کی تھی، بلکہ نہ صرف تم میں، تمہارے الفاظوں میں بھی۔ تمہاری اسپیچ نے مجھے میسمرائز کر دیا تھا، میں چند پلوں کے لیے فریز ہو گئی تھی۔ جانتی ہو، یہ وہ باتیں ہیں جو کب سے میرے اندر جنم لے رہی ہیں۔ انہیں کسی اور کی زبان سے سننا مجھے حیران کر گیا تھا، اسی لیے میرا دل کیا تم سے دوستی کرنے کو، ورنہ میں دوست نہیں بناتی۔ میرا یونی میں دوسرا سال ہے اور آج تک میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا، اور کچھ لوگ میری طبیعت کی وجہ سے بھی مجھ سے دور ہی رہتے ہیں۔ میں مشہور ہوں لڑائی جھگڑوں میں، جنرل انفارمیشن کے طور پہ بتا رہی ہوں۔ اس کے انداز پہ بے اختیار المیرا کھلکھلانے لگی۔ واٹ آر جنرل انفارمیشن؟ میں نے کون سا جوک سنایا ہے جو تم ایسے ہنس رہی ہو؟ حجاب نے منہ کے زاویے بنائے۔ کچھ نہیں، بس وہ تمہاری جنرل انفارمیشن نے ہنسا دیا۔ اس نے ہنسی پہ قابو پاتے سامنے رکھا برگر اٹھایا جو ابھی کینٹین والا رکھ کر گیا تھا۔ میرو، تمہیں یوں نقاب میں کھانے میں مسئلہ نہیں ہوتا؟ حجاب نے اسے بغیر نقاب ہٹائے کھاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے عادت ہو گئی اب تو، شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا پر اب نہیں ہوتا۔ اس کے بتانے پر حجاب نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور وہ بھی اپنا برگر کھانے لگی۔
اور بتاؤ کچھ اپنے بارے میں، اب ظاہر ہے بھائی نئی نئی دوستی ہے ہماری، کچھ تو جان پہچان ہونی چاہیے۔ حجاب نے المیرا سے پوچھا جو برگم ختم کرتی آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کیا بتاؤں، تم خود ہی مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے میں بتاتی جاؤں گی، اس نے آگے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تم سمجھو کہ تم کسی انٹرویو کے لیے آئی ہو، اور اب جو میں پوچھوں بتاتی جانا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بالکل ایسے کہا جیسے سچ میں وہ اس کا کوئی جاب انٹرویو لے رہی ہو۔ بتاؤ پھر تمہاری پسندیدہ رنگ، پسندیدہ کتاب اور پسندیدہ موسم کون سا ہے؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ لیے۔ مجھے سفید رنگ پسند ہے، اور عام کتابوں دیکھا جائے تو بہت سی کتابیں مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن خاص طور پہ مجھے قرآن مجید پسند ہے، اور جہاں تک موسم کی بات ہے تو مجھے سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے تفصیلاً اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس وقت المیرا زیب ساری باتیں اپنی طبیعت کے خلاف کر رہی تھی۔ المیرا ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنی پسند ناپسند دوسروں پہ ظاہر نہیں کیا کرتی تھی۔ باقی سب تو سمجھ آتا ہے، یہ سردیاں کس خوشی میں پسند ہے، جمنے کا زیادہ شوق ہے تمہیں۔ حجاب کو اس کے سردیوں کے پسند ہونے پر خاصا اعتراض ہوا تھا۔ اس جمنے میں ہی تو اصل مزہ ہے، جب ٹھنڈ رگوں کے آر پار ہو رہی ہو تو جو سرور ہمیں میسر آتا ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سردیوں کی تاریک اور ٹھنڈ میں ڈوبی راتیں مجھے اپنا اسیر بنا لیتی ہیں، اور تمہارا چہرہ دیکھ کر پتہ چل رہا ہے تم سردیوں کی شان میں مزید قصیدے نہیں سن سکتی، اس لیے میں خاموش ہو رہی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی تعریفوں کے پلندے کو بند کر دیا، ورنہ حجاب میڈم نے عنقریب بیٹھے بیٹھے ہی جم جانا تھا۔ اف یار، تم جیسی پیاری سی لڑکی اتنی سرد باتیں کیسے کر لیتی ہے؟ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ میں کول ہوں، نہ اس لیے باتیں بھی کول کرتی ہوں، وہ شوخی سے بولی تھی۔ اس کے بعد حجاب تھی اور اس کی نہ ختم ہونے والی باتیں، جنہیں المیرا پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ یہ ایک خوبصورت سی دوستی کی شروعات تھی۔ عہد وفا دونوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن ہر رشتے میں وفا کا شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی دل میں یہ عہد کر چکی تھی، بس کس نے کیسے نبھانا تھا یہ دیکھنا باقی تھا۔ رشتے بنانا آسان ہوتا ہے، انہیں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور رشتے بنائے نہیں اصل میں نبھائے ہی جاتے ہیں، ورنہ نازک شیشوں کی طرح ان کے ٹوٹنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ پسند آئے گی، اللہ کرے پسند آئی ہو۔ آپ کے ریویوز کا انتظار رہے گا، اور آج ایک آپ لوگوں سے بات ضرور کرنا چاہتی ہوں، پلیز اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو یہ باجے نہیں لے کے دیا کریں۔ میں صبح سے ایپیسوڈ بنانے کے لیے بیٹھی ہوں، لیکن باجے بجا بجا کر ان لوگوں نے میرے دماغ کی لسی کر دی ہے۔ ابھی بھی آپ کو ایپیسوڈ میں باجے بجنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، پتہ نہیں ایک نہیں 4-6 بچے ہیں جو باجے لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ کون انسان تھا مجھے مل جائے جس نے 14 اگست پہ یہ باجے بجانے کا جو ہے نا رواج نکالا تھا، ٹرینڈ نکالا تھا، قسم سے میں نے اس کو گنجا کر دینا ہے۔ باجے سیٹیاں بجا بجا کر دماغ میں درد کر دیا ہے، قسم سے میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور یہ شام 5 بجے سے باجے بجا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ٹائم ہو گیا اور ابھی تک یہ باجے بج رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں پاں پاں پی پی پو پو۔ یار کوئی کام کی چیز دلائیں اپنے بچوں کو، یہ کیا یہ باجا نکالا ہی کس نے ہے؟ قسم سے مل جائے وہ بندہ مجھے، میں نے اسی کے سر پہ 6 باجے بجانے، اور نا سزا کے طور پہ بتاؤں گی، پھر اس سے پوچھنا بتا یہ تو نے کیوں نکالا تھا، ایجاد ہی کیوں کیا تھا یہ چیز۔ حد ہو گئی یار، کوئی کام کی چیز دلائیں بچوں کو، کوئی اچھی کھانے پینے کی چیز دلائیں، کوئی ایسی چیز دلائیں جو جس سے بچوں کو 14 اگست کی اہمیت پتہ چلے۔ یہ باجے کون سی 14 اگست ہے یار، تنگ کر کے رکھ دیا ان باجوں نے۔ چلے آپ لوگ اس بات کے ساتھ ہی جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور باجا مت دلائیے گا کسی بچے کو پلیز۔ پھر ملوں گی آپ سے، اللہ حافظ۔